اور ناظرین کرام، میرے اور آپ کے ہر دل عزیز استادوں کے استاد ماشاءاللہ، میں ان کے لیے ایک شعر ہی ان کا تعارف ہمیشہ کیا کرتا ہوں. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت نوازش، آپ ہمیشہ کیو ٹی وی کے لیے ہمیشہ لبیک کہا کرتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اچھا سر، انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں. حضور، تجارت کی فضیلت میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کے افکار عالیہ ہماری رہنما ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر شریعت کے مطابق تجارت کی جائے تو اس سے زیادہ اچھا کوئی اور پیشہ ہے ہی نہیں. اچھا، اور اس کا سبب ہے. اچھا وہ کیا؟ سبب یہ ہے کہ اس پیشے کے لیے اللہ رب العزت نے خود یہ فرمایا، اور پھر سامنے اللہ رب العزت اس پیشے کے تعلق سے تمام انسانیت کے لیے یوں آئے کہ سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں واشگاف فرما رہا ہے رب العالمین کہ تمہارا رب، لوگو تمہارا رب جو قادر مطلق ہے وہ سمندروں میں تمہارے لیے جہاز چلا دیتا ہے. کیا کہنے. پھر آگے ہے تاکہ تم فضل حاصل کر سکو، اور پھر وضاحت کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ فضل کا مطلب ہی اقتصادیات اور تجارت ہے. اچھا. پھر آگے جا کر اسی آیہ کریمہ اور اسی رکوع کا تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ تمہارا رب مہربان ہے تم پر. اب ذرا اس سے میں سلسلہ کلام آگے بڑھا رہا ہوں، اندازہ ہو کہ اس کے لیے تو خود اللہ رب العزت نے تجارت کو ایک حوالہ بنایا. تو ان میں دو باتیں ہو گئیں. فضیلت تو اپنی جگہ آ گئی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے. بالکل صحیح. نمبر 2، اس کی ترغیب بھی آ گئی اللہ کہ اگر ایسا کرو تو اس انداز میں کرنا. اس انداز میں کرنا. پھر دوسری بات، ہم حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کم عمری میں، کم سنی میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا تجارت کا. تجارت کی غرض. تو یہ آغاز ہوا وہاں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ نے خود تجارت کی، اور سب جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین میں سے. اب کل رات ان کا موضوع بھی تھا. ان کا موضوع تھا، کل کا دن تھا، اور آج ہم تو دیکھیے ان کی تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے آپ کی سیرت مبارکہ سامنے ہے. اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہی تجارت کا پیشہ آپ دونوں کے رشتے کی بنیاد بنا. اللہ اکبر. تو یہ بھی اپنی جگہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر اس میں حضرت کا کردار اور ٹرانسپیرنسی دیکھ کر آپ کا متاثر ہونا. اور صحابہ کرام نے بیشتر نے حضرت ابوبکر صدیق تجارت کر رہے ہیں. ایسا ہی حد تو یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے ہو جانے کے بعد بھی اپنا سامان لے کر تجارت کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے پھر کہا کہ اب مومنین کا جو وقت ہے وہ آپ کے حوالے ہے. بالکل. اتنی وقت اور اتنی فضیلت تجارت کے پیشے پر. اللہ اکبر. اچھا میں سر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. سر فورن کنٹریز میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، MBA مارکیٹنگ، میں آپ کے ظاہر ہے اس میں تو آپ بہت اچھی رہنمائی کریں گے. ان کی اسٹریٹجک پلاننگز ہوتی ہیں، ملٹیپل ڈائمنشنز ہوتی ہیں چیزوں کو بیچنے کے لیے. ظاہر ہے بہت ساری سپلائی چین میں اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں بندے کا نہ صرف مطلب اس کے اصول یہ بنائے جاتے ہیں کہ چیز بیچنی ہے، آپ کے اندر گٹس ہونے چاہیے. آپ خواہ جھوٹ بول کے بیچی، خواہ سچ بول کے بھیجی. یہ ہمارے ہاں اب وہ جو بچے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر باہر جاتے ہیں اور یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان دا وے آف امپلیمنٹ اسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی بڑی آرگنائزیشن بڑے بھاری سیلری پہ انہیں ہائر کرتی ہیں. سر اس حوالے سے دین متین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ایک بات بہت واضح ہے، ابھی تھوڑی سی گفتگو اس پر ہوئی. یہ تجارت جو ہے وہ اور جو خرید رہا یا صارف جیسے کہیں ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے. اعتماد ٹوٹ جائے، گر جائے تو یہ تجارت وہ نہیں رہتی جو شریعت بتاتی ہے. صحیح. دوسری بات یہ کہ حصول علم کے لیے باہر چلے گئے، وہ ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک سے آپ واقف ہو کر واپس آ رہے ہیں، لیکن وہاں آپ کو خود اندازہ کرنا ہے کہ یہ بیچنے کا طریق اور یہ اپنا جو سودا ہے اس کی تعریف کرنے کا انداز اس لیے ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں. صحیح.
لیکن اس کمائی کا جو صحیح معنوں میں بینیفیشری ہے وہ ہے جس نے آپ کو پڑھایا سکھایا بتایا، بالکل صحیح. یہاں آ کر آپ پھر کسی کے یہاں ملازم ہو گئے. لیکن وہ کہاں گیا معاملہ جو آپ کا اور رب کا ہے، بنیاد ہے جو آپ کی، وہ جی ہاں، بنیاد سے تو ہٹ گیا بیسک جو آپ کا معاملہ. یہ جو آپ نے اسٹریٹجی سیکھی ہے ہاں. وہ بیچنے کے لیے ہے. یہ کہاں ہے کہ غلط طریق سے بیچو، بالکل صحیح. چھپا کے بیچو. حضرت نے ابھی بہت عمدگی سے اس کی صراحت فرمائی ہے. میں عرض کروں کہ ایک ولی اللہ صحیح. منسوب حکایت حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے. کہ وہ کپڑے بیچنے کی کا کام کرتے تھے. صحیح. ان کو کہیں جانا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو وہاں کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ حصہ یہ خراب کپڑوں کا ہے، تو اگر کوئی لینے کے لیے آئے تو اس کو بتا دینا، وہ دیکھے اور اس کی قیمت کم لگانا. اللہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ جب تشریف لائے تو پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ بیچ دیا ہے. بیچ دیا لیکن ہاں تو کہنے بتایا تھا غلطی ہو کتنے گئی. کا، انہوں نے کہا کہنے لگے اتنا تو نہیں، اس کے کم تم نے بتایا. کہنے میں بھول گیا. کہنے وہ کہاں ہے. اب دیکھیں کہ وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا تو کیسا ہے کیا ہے. تو اس نے کہا نہیں دیکھیں میں بتاؤں. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں حجاز. اللہ. تو آپ نے اس شخص کو ساتھ لیا اللہ. اور حجاز مقدس گئے. میں اختصار سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جب اس شخص نے، اس وقت اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی نا، بہت کم لوگ، اس نے جب پہچان لیا کہ یہ تھے تو گئے ان کے پاس اور کہا کہ وہ جو آپ نے چیز لی ہے اس میں یہ خامی تھی، یہ بتانا بھول گیا، یہ باقی پیسے آپ لیں یا چیز لے واپس کر دیں. تو وہ تو حیران رہ گیا. اس نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں روئے زمین پر. ہاں یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اس نے یہ بات کہی کہ بہت شکریہ کہ آپ نے وہاں سے آ کر بغداد سے یہاں. تو اس نے کہا شکریہ میرا نہیں ہے، تمہارا شکریہ اللہ کا شکر کہ یہاں حاضری کا سبب تم بنے. اللہ. اور یہ بات آخری میں عرض کروں کہ حضرت موہانی، دیکھیں یہ قرون اولیٰ کی بات ہے، یہ 60ویں صدی عیسوی کی بات ہے. بالکل صحیح. 55 میں تو آپ چلے گئے تھے بالکل صحیح. دنیا سے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیوی نشاط النساء سے کہہ کر گئے کہ مجھے جیل جانا پڑ رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کو نہ بیچنا، اس لیے کہ اس کی قیمت کا تعین نہیں ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی تم زیادہ پیسوں میں بیچ دو، حساب میں وہاں کیا دوں گا. جیل جانے کا ملال نہیں ہے، وہاں حساب دینے کا خیال ہے. ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ. حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ. غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے. قبلہ میں اس حوالے سے کہ یہ جو مونوپلی کچھ چیزوں کی ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے، اور ملتی ہیں تو مہنگی قیمت وصول کی جاتی ہے. وہی شارٹیج، پروڈکٹ کی شارٹیج ہوتی ہے، اور جب لوگ دیکھا کہ اب لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے لیے، اب ایک دم لانچ کریں 4 گنا قیمت پر. اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. لیکن بنیادی بات میں عرض کر دوں پہلے، صحیح. مونوپولی کو یا اجارہ داری کو صحیح. سمجھ لیا جائے. صحیح. اجارہ داری ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. صحیح. ہو سکتی ہے ٹھیک. اس کے سبب سے، سبب ہو سکتا ہے، لیکن وہ عین ہی اصطلاحاً نہیں ہے. ایک تو بات. ٹھیک ہے. دوسری بات، اکابرین بیٹھے ہیں، ایک چیز ہے اجارہ اور دوسری چیز ہے تجارہ. صحیح. یہ تے جو ہے نا وہ تانیث کی وجہ سے ہاں اردو میں شامل ہوئی ہے تجارت. جی. تجارہ اور اجارہ میں بنیادی فرق ایک اور ایک سے زیادہ کا ہے. یعنی تجارہ کھلا ہوا ہے. صحیح. آپ بھی ایک کام کر رہے ہیں، مسابقت میں میں بھی کر رہا ہوں، آپ کا پروڈکٹ بھی ہے، میرا پروڈکٹ بھی ہے، یہ تجارہ یا تجارت ہے. لیکن اگر کسی سبب سے، ابھی آپ نے ایک اشارہ بھی فرمایا کہ کوئی ایک شخص بیچنے والا کسی ایک چیز میں مہارت تامہ حاصل کر لے اور وہ اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے اور اسے دے، اور اس کے علاوہ کہیں اور وہ چیز نہ مل سکے، اس کو ایک اعتبار سے اصطلاحاً اجارہ کہتے ہیں یا اجارہ داری کہتے ہیں. ٹھیک. اجارہ داری اپنی جگہ غلط تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ میں مثال دے دوں اور جو آپ کوالٹی میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں. کوالٹی کے علاوہ ایک چیز اور ہے، یعنی ادویات ہیں، اس میں جنرک نیمز کی ادویات جو ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، کوئی چیز لے لیں آپ. لیکن اگر
ब्रांड नेम आ गया है, चीज वही है, ब्रांड नेम है, तो अब वही चीज ली जाएगी, वो चीज ली जाएगी तो मोनोपोली की ज़ैल में आएगी। जी तो ये जो मोनोपोली है और उसकी वजह से वो अपनी कीमत खुद मुतय्यन करता है। अभी हजरत ने निहायत उम्दगी से हमें समझाया कीमत का, तो यहाँ इजारादारी में, मोनोपोली में इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये तयशुदा बात है हिकायात और यानी फ़ज़ाइल में कि कैसे किसी चीज़ की कीमत का तयन किया जाए। तो कहा गया कि तालिब व मतलूब के दरमियान ऐसा मकाम जहाँ मकसूद हो उसे कीमत कहेंगे। तालिब ये समझता है कि मैं बगैर किसी पैसे के ले जाऊं या बहुत कम पैसे दे के ले जाऊं, और वो जो दे रहा है वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। लेकिन एक जगह आती है जहाँ डिटर्मिनेशन हो जाती है बिल्कुल सही। दोनों की, और इस बात को मगरिब ने, माहिरीन माशियात ने, इकोनॉमिस्ट ने आपसे लिया है। जी अब उन्होंने कहा है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस पोजीशन और द पॉइंट वेयर परचेजर एंड सेलर कम्स एट। क्या वो जब दोनों में आ जाता है वही तालिब पॉइंट मतलूब। अपना, अच्छा तलब और रसद मतलब जी हाँ, जी, नहीं, वो दूसरी चीज हो जाएगी। हाँ। मैं अर्ज करता हूँ, ठीक। बहुत आजिज़ी से अर्ज करता हूँ। ये तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक कॉन्सेप्ट आपके वो point वो में नजर आ रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की बिल्कुल बात है। सही। ये रसद और तलब में जो हाँ। कमी ज्यादा होती जी। है तो उसमें खुद ब ठीक खुद है। अगर रसद ज्यादा हो, ठीक है। तलब कम हो तो कीमत यकीनन कम होगी, सही। और तलब ज्यादा रसद कम हो तो वो कीमत बढ़ जाएगी। वो एक अलग चीज है, वो मार्केटिंग वाली बात है। यहाँ मार्केटिंग नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस की बात की है। कि मैं जल्दी से बात को मुकम्मल करूँ कि जी। देखिए इस बारे में भी मुकम्मल तौर पर अखलाकियात का बयान हुआ है, हमारे यहाँ अखलाकियात का है। उसमें बुनियादी बात यह है कि अबू अजीज़ा, हज़रत अबू अजीज़ा के बेटे हज़रत कैस ने ये बात कही है कि हम सौदागर थे, अच्छा हुजूर ने बुला के, और हमारा नाम था रस्मसार, रस्म तारीख है ना, सही रस्मसार। हुजूर ने बुला के कहा कि ये अखलाकियात हैं, इस पर अमल करो, तो जब अमल करोगे तो तुम रस्मसार नहीं होगे, तज्जार हो जाओगे। तो जाओ हो लेकिन इसमें बात ये होगी कि ठीक। सही तिजारत की तो तुम्हारे लिए जो अकाबरीन हैं उनकी सही। जगह जन्नत में है, और अगर तुमने गलत हाँ। किया, यानी कम तोलना ये सब, तो फिर तुम फाजरीन में हो जाओ। ये है बुनियादी फर्क अखलाकियात के कसौटी। क्या बात। मुख्तलिफ उलूम फ़नून पर सर की जो एक निगाह, सर एक ओपिनियन मेकर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हमारे बुजुर्ग हमारा असासा हैं, ये हमारा रियल एसेट है हमारा।